اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہر مسلمان اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، اور نیک اعمال کے بغیر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں، مگر اعمال کے اندر ایک چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہے نیت۔ ہمیں اتنا نقصان بری نیتوں نے نہیں دیا جتنا بے نیتی نے دیا، کہ ہمارا کسی کام کو کرنے کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی کام کریں تو اس کے پیچھے کی نیت ہمیشہ واضح رکھیں۔ دوسری چیز، کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ بڑا اہم ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا شخص اخلاص کے ساتھ وہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو ظاہری آنکھ یہ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتی، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان دونوں کا مقام اور مرتبہ مختلف ہے۔ اسی کے ذیل کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کو بلایا جائے گا اور ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ 3 شخص کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے ایک مجاہد کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری اور کس طریقے سے تمہاری موت ہوئی۔ تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ، میں مجاہد تھا، میں تیرے رستے میں جہاد کرتا رہا، میں نے اپنی ساری زندگی تیرے رستے میں وقف کر دی، جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ تیرے رستے میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ نہیں، تم اس لیے لڑے تھے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں مجاہد کہیں، لوگ تمہیں کمانڈر کہیں، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ لہٰذا فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل کھینچتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ کوئی عمل چھوٹا نہیں تھا، یہ وہ عمل ہے کہ جسے کرتے کرتے انسان دنیا میں تھک جاتا ہے۔ پھر ایک عالم دین کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری، کہاں زندگی کے ایام گزار کے آئے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ، تیرے دین کو میں نے پھیلایا، تیرے دین کو پڑھا، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر یہ دین اس لیے پڑھا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، عالم کہیں، علامہ کہیں، تمہارے بڑے بڑے پوسٹر چھپیں اور لوگ تمہارے نام کی مالا جپیں، لہٰذا وہ سب کچھ ہو چکا۔ آج کے دن تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں، اس لیے کہ پیچھے تمہاری نیت خراب تھی، تمہارے کام کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عالم کی بھی ساری عبادت، سارا علم ضائع ہو جائے گا، اور حکم خداوندی ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا ہوگا، خوب مال و دولت اس نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں دیا ہوا مال تم نے کہاں خرچ کیا، کیسے اس کو تم دنیا کے اندر لگا کر آئے، کیسے خرچ کر کے آئے؟ تو وہ یہ جواب دے گا، یا اللہ، دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی کام تھا جو تیرے لیے تھا اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو، میں نے کوئی رستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تیری رضا ہو اور میں نے اسے وہاں خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ تم اس لیے خرچ کرتے تھے کہ تمہیں لوگ سخی کہیں، سخاوت کا بادشاہ کہیں، اور تم نے خوب خرچ کیا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ آج وہ عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال وہی قبول ہیں جو اخلاص کے ساتھ ہوں، صحیح نیت کے ساتھ ہوں، لہٰذا اس شخص کو بھی جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بات سنانے کا مقصد، یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اپنی نیت سے اور اپنے اخلاص سے باری ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، اس میں بار بار اپنی نیت کو درست کریں، اخلاص کے ساتھ کام کریں، تاکہ چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بڑا عمل بنا کر آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک